يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. آنکھ شد یارش ابو بکر و عمر، از سر انگشت او شق شد قمر. یار کا معنی دوست یا مددگار ہوتا ہے، یارش کا معنی ان کے دوست یا ان کے مددگار. شد معنی ہوئے. ابو بکر و عمر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق. از سر انگشت او ان کی انگلی کے سرے سے، ان کی انگلی کے اشارے سے. شق شد قمر پھٹ گیا چاند. شق شدن کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، اور قمر چاند کو کہتے ہیں. وہ جن کے دوست ابو بکر و عمر ہوئے، ان کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے نا کہ جب کفار مکہ نے آپ سے کہا کہ آپ آسمان پہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا اس طرف ایک ٹکڑا اس طرف. پھر کچھ دیر کے بعد وہ آپس میں مل گیا. یکے اورا رفیق غار بود، واں دیگر لشکر کشے ابرار بود. یکے معنی وہ ایک، دو حضرات کا ذکر ہوا ہے نا پہلے. یکے معنی وہ ایک، اورا ان کا، رفیق غار غار کا دوست، غار کا ساتھی. رفیق کا معنی ساتھی، رفیق غار معنی غار کا ساتھی. بود معنی تھا یا تھے. واں دیگر، واں اصل میں واں ہے، دیگر کا معنی دوسرا. واں دیگر اور وہ دوسرا، لشکر کشے ابرار بود. لشکر کش کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی تو ہے لشکر کو کھینچنے والا، یعنی مراد ہے لشکر کا سردار. ابرار کا معنی ہوتا ہے نیک لوگ. ابرار معنی نیک لوگ. لشکر کشے ابرار، نیک لوگوں کے لشکر کا سردار. بود معنی تھا، اس سے مراد حضرت عمر ہیں. رفیق غار سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک ان کے غار کے ساتھی تھے، اور دوسرے نیک لوگوں کے لشکر کے سردار تھے. غار کا ساتھی کیوں کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہجرت کے سفر میں غار ثور میں وہ رہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ. رفیق غار کا یہ مطلب ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زیادہ علاقے فتح کیے، بڑا عظیم لشکر بنایا مسلمانوں کا، اس لیے ان کو لشکر کشے ابرار کہا ہے کہ نیک لوگوں کے لشکر کے سردار. صاحبش بودند عثمان و علی، بحر آن گشتند در عالم ولی. صاحب کا معنی بھی ہوتا ہے صحابی یا ساتھی. صاحبش کا معنی ان کے صحابی. شین یہ ضمیر ہے، واحد غائب کے لیے آتی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اس کا یا اس کی یا اسے. صاحبش کا معنی ان کے یا اس کے ساتھی. بودند تھے عثمان و علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ جو چوتھے خلیفہ ہیں. یہ چار حضرات کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے، خلفائے راشدین جنہیں کہا جاتا ہے. باہر آمنہ ان کی خاطر، ان کی وجہ سے. گشتند ہو گئے، در عالم جہان میں، ولی
مانا اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، ان کے ساتھی تھے حضرت عثمان غنی اور علی المرتضیٰ، ان کی خاطر جہان میں اللہ کے محبوب ہوئے، یعنی ان کی غلامی کی وجہ سے، ان کی صحابیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنایا، ولی بنایا، اللہ کے مقبول بنے۔ آں یکے کانے حیا و حلم بود، واں دیگر باب مدینہ علم بود۔ حیا و حلم یہ مرکب عطفی ہے، واو آ جائے نا دو چیزوں کے درمیان تو وہ مرکب عطفی کہلاتا ہے۔ حیا اور حلم دو چیزوں کی وہ کان تھے، کان پہاڑ کے اندر جو جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں، مختلف معدنیات نکلتی ہیں، اس کو کہتے ہیں نا کان، یعنی چھپی ہوئی کوئی چیز ہو پہاڑ کے اندر۔ حیا کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے نا، انسان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں کوئی برائی نہ کروں، برا کام نہ کروں، انسان کا ضمیر انسان کو روکتا ہے، اسے کہتے ہیں حیا، شرم۔ حلم کا معنی ہوتا ہے بردباری، یعنی معاف کر دینا، کوئی زیادتی بھی کر لینا تو اس کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ وہ بہت زیادہ شرم والے تھے، حیا والے تھے، اور بہت زیادہ حلم والے تھے، یعنی معاف کر دینے والے تھے۔ باب مدینہ علم، باب کہتے ہیں عربی میں دروازے کو، مدینہ کا معنی ہے شہر، باب مدینہ علم کا معنی علم کے شہر کے دروازے، علم کے شہر کے دروازے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ان کو یہ کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ ایک حیا اور بردباری کی کان تھے، اور وہ دوسرے علم کے شہر کا دروازہ تھے۔ آن رسول حق کہ خیر الناس بود، عم پاکش حمزہ و عباس بود۔ رسول حق مرکب اضافی ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے رسول۔ خیر الناس کا معنی سب لوگوں سے افضل، سب لوگوں سے افضل۔ عم عربی میں چچا کو کہتے ہیں، عم پاکش ان کے پاک چچا۔ حمزہ و عباس بود، حضرت حمزہ اور حضرت عباس تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچوں میں یہ دونوں مسلمان ہوئے اور بڑا انہوں نے مقام پایا، حضرت حمزہ اور حضرت عباس۔ وہ اللہ کے رسول جو سب لوگوں میں افضل تھے، ان کے چچا، ان کے پاک چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس تھے۔ مقصد یہ ہے کہ ان پر درود و سلام بھی ہو اور آپ کو ان سب لوگوں کے نام بھی یاد ہوں۔ سمجھ آئیے نا؟ خلفائے راشدین چار جو ہیں جن کا پہلے ذکر آیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ راشد ہیں، حضرت عثمان تیسرے اور حضرت علی چوتھے۔ ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین۔ اور اس کے بعد پھر حضرت حمزہ اور حضرت عباس، یہ نبی کریم علیہ السلام کے چچوں میں سے جو مسلمان ہوئے ہیں۔ ہر دم از ما صد درود و صد سلام، بر رسول و آل و اصحابش تمام۔ ہر دم کا معنی ہر لمحہ، دم ویسے سانس کو کہتے ہیں لیکن مراد اس سے سیکنڈ ہے، لمحہ ہے۔ ہر دم معنی ہر لحظہ، ازما ہماری طرف سے، ازما معنی
ہماری طرف سے توجہ آپ کی بالکل کوئی نہیں ہوتی، منہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، کوئی لفظ نیا آیا ہے یا پہلے ہم نے پڑھا ہے نہیں پڑھا، کوئی آپ کا دھیان نہیں ہوتا۔ از ما کا معنی ہماری طرف سے، صد کا معنی کیا ہے؟ 100 درود و 100 سلام، 100 درود اور 100 سلام بر رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، و آل و اصحابش، اور ان کے آل اور ان کے صحابہ پر، تمام کا معنی سب کے سب، ہر لحظہ ہماری طرف سے 100 درود اور 100 سلام رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے سب صحابہ پر۔